تو اب وہ شخص جس کو اللہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر جب وہ جوانی سے چلتا چلتا 50 سال 60 سال تک آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 اور 70 سال کے درمیان اکثر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کہ جس بندے کی عمر 60 سال ہے بزرگوں کے ساتھ، ان کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے اس وقت کو غنیمت جانے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ اب تو چل کے خود مسجد تک نہیں جا سکتا، پہلے مؤذن بلاتا رہا آجا کامیابی کی طرف، آجا کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم بھی کہتا رہا کہ تیری نیند سے تیری نماز بہتر ہے، لیکن اس وقت تو اپنے نرم بستر کو نہیں چھوڑتا تھا، حالانکہ تو جوان تھا، تو چل کے رب کے گھر کی طرف آ جاتا تھا، لیکن آج بڑھاپا ہو گیا ہے، آج تو چاہتا ہے رب کے گھر کی طرف جاؤ، لیکن آج تیرے اندر طاقت نہیں ہے، آج ہمت جواب دے گئی ہے، آج تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 60 اور جو جس کی پھر عمر 60 سال کے قریب ہے اور جو اس سے زیادہ ہے، اس کو تو ضرور چاہیے کہ تیاری کرے اور یہ اپنے ذہن میں بات رکھے کہ بس بلاوا آنے والا ہے، آج آتا ہے، کل آتا ہے، جب بھی آتا ہے ہم نے اس دنیا سے جانا ہی جانا۔ اور دوستو ایک عمر وہ آتی ہے کہ انسان کی طاقت، اس کے اعضاء، ہر چیز جواب دے دیتی ہے۔ پہلے کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا، اب دل کرتا ہے قرآن پڑھوں تو اب نظر ساتھ نہیں دیتی۔ پہلے کبھی جو ہے مسجد کی طرف نہیں آیا، اب دل کرتا ہے چل کے آؤں، لیکن گھٹنوں کو ایسی بیماریاں لگ گئیں کہ چل ہی نہیں سکتا۔ پہلے دل کرتا ہی نہیں تھا کہ مسجد کی طرف جاؤں، اور اب دل کرتا ہے تو اب بیماریوں نے گھر کر لیا ہے۔ پہلے کبھی سحری کو اٹھتا ہی نہیں تھا اور بڑے مزے کی نیند سوتا رہتا تھا، اب دل کرتا ہے اٹھوں، کیونکہ نیند نہیں آتی، بیماری لگ چکی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ جاتی ہے، ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو پھر یہ جو آپ کی جوانی ہے، اس کو غنیمت جانے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ انسان کو اللہ واپس لوٹائے۔ سورۃ یاسین میں کہا کہ ہم واپس لوٹاتے ہیں پھر اس کو اس کی طرف، بچپنے کی طرف۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے یا جو کہتے ہیں کہ اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد، تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس آیت میں ان کا بھی جواب موجود ہے۔ جو رب تجھے ایک ماں کے پیٹ سے نکال کر پھر تجھے بڑھاپے تک لا سکتا ہے، اور قرآن میں خود کہتا ہے پھر بڑھاپے سے لٹا کر تجھے بچپن میں لے کے جا سکتا ہے، وہ تجھے مرنے کے بعد پھر سے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو پھر یہ فرمایا، اور بڑھاپے اور بوڑھوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا۔ اور ویسے بوڑھوں کے پاس جو ایک موقع ہوتا ہے سنہری، اگر یہاں پہ کوئی ایسے لوگ بیٹھے، اللہ کرے کسی کے دل میں ہماری بات اترے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ پہلے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جوانی میں بڑے شہرے تھے، اس وقت نہیں کی، اب بیٹھ کے بھی پڑھنے نہیں ہوتی۔ بہت سارے آپ بزرگ نہیں دیکھتے یہ چیئرز رکھی بھی ہوتی ہیں، اصل میں کیا ہے کہ جھک نہیں سکتے۔ تو ہمارے صوفیاء فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ رب تو اس سے جھکنے کی طاقت، بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا، پھر تو ترستا رہے گا کہ کاش میں اس سر کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤں، لیکن پھر وہ موقع نہیں دے گا۔ اب دیکھ لیں جو لوگ یہاں پہ مسجد میں آئیں گے، بوڑھے لوگ، اور جو یہاں پہ چیئرز پہ نمازیں پڑھیں گے، آپ کبھی ان سے اس کی قدر اور قیمت پوچھے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدے میں جاتے ہیں، وہ بیچارے نہیں جا سکتے کسی شرعی عذر کے باعث۔ پھر بندے کا دل کرتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو بندے کا بڑھاپا ہے، اس کے اندر اگر انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے اندر اگر انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی، قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ ساری ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا، وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صدقے دل کے ساتھ مکھی کے سر کے برابر اپنی آنکھ سے آنسو نکال دیتا ہے، مصطفیٰ کا رب اس کے بدلے میں اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اب سب کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا